बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की साइट पर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत अप्लाई कर दी गई। उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते उसकी समाअत होगी। आइनी माहिरीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की ज़मानत के कानूनी तकाज़े पूरे कर लिए गए हैं, क्योंकि उन पर दी जाने वाली FIR में कोई ऐसा एविडेंस नहीं जिस पर ज़मानत मंसूख की जाए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जेल में रखने के लिए मुस्लिम लीग नून का मुबैना तौर पर दबाव बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इलेक्शन तक, चाहे फरवरी हो या उसमें, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बाहर आ गए तो बाकी सियासी जमातों की सियासत दफन हो जाएगी और तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत से जीत जाएगी। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपनी साहबजादी मरियम नवाज साहबा को लंदन तलब कर लिया है और वो लंदन पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि अब लंदन प्लान 2 की हिकमत अमली बनाई जाएगी कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं अक्टूबर में तो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इमरान खान की ज़मानत उस वक़्त तक नहीं होगी जब तक वो नहीं आते। जबकि आइनी माहिरीन का कहना है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के दावे महज दीवाने का ख्वाब है, क्योंकि वो सजा याफ्ता हैं और इश्तिहारी हैं। आते सार ही उन्हें आइन और कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद अगर अदालतें उन्हें ज़मानत दे देती हैं तो तब होगा। लेकिन इस सिलसिले में नून लीग कहते हैं कि उन्हें अंडर हैंड ये गारंटी दी गई है कि उन्हें अबूरी ज़मानत ले ली जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज शरीफ को पार्टी ये दावा कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन जीतने की यकीन दहानी करा दी गई है और इस सिलसिले में उनका दावा है कि हमने अपने कैंडिडेट भी नामजद करने शुरू कर दिए। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाशगाफ लफ्ज़ों में बिलावल भुट्टो ने लेवल प्लेइंग फील्डिंग का पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने कहा अगर निगरान हुकूमत बाज ना आई और मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान की हुकूमत देने की अवाम की मर्जी के बगैर, इलेक्शन के बगैर कोशिश की गई तो पीपल्स पार्टी इसकी तहरीरी शिकायत करेगी। बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के बिलावल भुट्टो चंद दिनों से लाहौर में हैं और उन्होंने कहा है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्डिंग सिर्फ नून लीग को दी गई और हमारे बदल गए तो मैं अपने वालिद आसफ अली जरदारी को कहूँगा मेरे हाथ खोल दें, फिर मैं अवाम के सामने हकीकत लाऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दीवाने का ख्वाब है। दर हकीकत सिर्फ सब जमातों ने मिलकर जो PDM में शामिल थी वो चाहती हैं कि तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जाए। इसीलिए नाजरीन, नवाज शरीफ अपने भाई की हुकूमत के दौरान मोहतरम शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने 22 अक्टूबर 2022 को, जब उन्हें अदम एतमाद लाया गया और रात 12 बजे अदालतें खोली गई, उस भाई नहीं आए। उन्हें यकीन था कि जितने संगीन इल्ज़ामात और सजा याफ्ता उन्हें अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा। अब सितंबर में होने वाली तब्दीली, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब रिटायर्ड हुए और फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी नई तैनाती ली और पहले दिन फुल कोर्ट रेफरेंस किया। उनसे तवक्को की जा रही है। ताहम फ़ाइज़ ईसा साहब के करीबी जानने वाले कह रहे हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, वो किसी एक जमात के नहीं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और आइन के मुताबिक चलेंगे। नाज़रीन, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के तमाम लीडर पाकिस्तान भर में शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया, मगर उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। वो कहाँ है, कहाँ नहीं,
یہ کسی کو نہیں پتا. ان کے سگے بھتیجے نے یہ کہا کہ میرے چچا کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اسے گرفتار اگر قانونی طور پر کسی کو کیا جاتا تو 24 گھنٹے کے اندر ریمانڈ ہوتا ہے. وہ واحد آدمی ہے جو عمران خان کے اتحادی ہیں. ایک رکنی ان کی جماعت ہے صرف پاکستان عوامی پارٹی. اس کے علاوہ کہا جا رہا تھا عثمان ڈار جو خواجہ آصف کے مد مقابل الیکشن لڑتے ہیں، ان کی والدہ کے مطابق انہیں کراچی سے گرفتار کیا گیا، لیکن تاہم انہیں آج تک نہیں پتا ان کا بیٹا عثمان ڈار کہاں ہے، کس نے گرفتار کیا. کسی عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا. اگر کسی کو گرفتار کیا جائے قانونی طور پر اور 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا تو وہ اغوا کراتا ہے. اس سلسلے میں اس کی والدہ عثمان ڈار کی والدہ نے پاکستان کے تمام اداروں سے اپیل کی ہے کہ اگر میرے بیٹے کو جس نے بھی گرفتار کیا ہے، اسی طرح مراد سعید کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ شاید وہ گرفتار ہو چکے ہیں لیکن ان کی گرفتاری ظاہر نہیں کی جا رہی. اس وقت پی ڈی ایم کی قیادت یا تو جیلوں میں ہے یا گرفتار ہے. ایسے میں پاکستان میں الیکشن کے حالات بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. دوسری طرف ناظرین، نواز شریف جنہوں نے اپنی صاحبزادی کو بلایا ہے، کل گزشتہ روز انہوں نے انوکھا مطالبہ کر دیا کہ مجھے 2017 والی پوزیشن دی جائے. ان کا یہ مطالبہ بادی النظر میں ناممکن لگتا ہے. ان کا ایک دعویٰ کیا ہے کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، سابق ڈی جی آئی ایس اے فیض حمید کے خلاف کارروائی کی جائے اور 4 ججوں کے بارے میں بھی کارروائی کی جائے، جس میں وہ کہتے ہیں یہ 4 جج ہوتے کون ہیں جو عوام کے منتخب نمائندے کو نکال کر باہر پھینک دے. ناظرین، ہم نے تو ہمیشہ سنا تھا کہ اگر کوئی بھی جرم کرے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے کوئی ارب پتی ہو، چاہے کوئی سرکاری افسر ہو، چاہے سیاستدان ہو یا عام شہری ہو، تو اس کے خلاف جو مقدمات بنتے ہیں وہ عدالتوں میں چلتے ہیں. عدالتوں کا فیصلہ ہی حتمی ہوتا ہے. اگر ایڈیشنل سیشن جج کسی کو سزا دے تو ہائی کورٹ میں اپیل کا رائٹ ہوتا ہے. ہائی کورٹ سزا دے تو سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کے بعد کوئی بڑی عدالت نہیں، ماں سوائے کہ وہ اگر 3 نکری میچ میں 5 کو بنایا جائے. ان کا یہ مطالبہ، کس نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ وہ 4 ججوں کے بارے میں بھی کارروائی ہوگی اور 2 اہم ترین شخصیات میں بھی ہوگی؟ یہ بظاہر مشکل نہیں، ناممکن لگتا ہے. یاد رکھیں کہ اس سے پہلے سجاد علی شاہ کی عدالت پر بھی مسلم لیگ نون کے دور میں حملہ ہوا. اب وہ جو 4 جج صاحبان پر الزامات سنگین لگاتے ہیں، نہ صرف ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحبان پر بلکہ ایک حاضر سر ان میں کہتے ہیں، سجاد علی شاہ کو کہتے ہیں، پھر وہ عمر عطا بندیال صاحب کو کہتے ہیں، ثاقب نثار صاحب کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اعجاز الاحسن جو کمنگ چیف جسٹس ہے ان پر بھی الزامات لگاتے ہیں، جو کل کے پرسوں کے فل کورٹ بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو کمنگ چیف جسٹس ہے. کیا اس قسم کی مسلم لیگ نون کی خواہشات، ضد کوئی بھی ادارہ پوری کرتے ہوئے نظر نہیں آتا؟ ایک طرف لندن میں 4 سال سے بیٹھا ایک سیاسی شخصیت سابق وزیر اعظم محترم نواز شریف 2 اہم ترین پاکستان کے بڑے اداروں کے لوگوں اور 4 چیف جسٹس صاحبان سابق اور ایک جج کے بارے میں کارروائی. دوسری طرف ایک سابق وزیر اعظم جو ملک سے بھاگا نہیں، اس کی اقتدار گیا. 5 اگست کو انہیں گرفتار کیا گیا. انہوں نے کہا میں نیب قوانین ترامیم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا اور بیل لوں گا. ان کی ضمانتوں میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. کبھی کوئی چھٹی پہ چلے جاتا ہے، کوئی کبھی چھٹی پہ چلے جاتا ہے. کبھی پروسیکیوٹر کہتا ہے ہماری تیاری نہیں ہے، ہمیں 15 دن اور دیں. اور ایک طرف جو بندہ ملک سے بھاگا ہوا ہے اس کی تیاری کی جا رہی ہے. کیا پاکستان میں 2 قانون ہیں؟ اس کا فیصلہ عوام کرے گی. دوسری طرف ناظرین، طریقے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کراچی میں بھی اتحاد بنانا جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم پیپلز پارٹی جھوٹا شور مچا رہی ہے لیول پلینگ فیلڈنگ کا، ان کی مرضی کے ہی تعینات، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اور اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے مسلم لیگ نون پر الزام لگایا ہے کہ ان کے خلاف وہ الیکشن کمیشن میں بھی شکایت کریں گے کہ انہیں
حکومت میں لانے کے لیے نگران حکومت غیر آئینی مدد کر رہی ہے، ان کے سہولت کار بن رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے کہا اگر مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، جی ڈی اے یا دیگر سندھ کی اندرونی جماعتوں سے اتحاد کریں گے تو ہم بھی زیادہ، جبکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ وہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ کسی سے اتحاد نہیں کریں گے، اور تحریک انصاف واحد اتنی مقبول جماعت ہے کہ جو چاروں صوبوں سے اکثریت سے جیت کر اپنا وزیر اعظم اور پوری کابینہ بنا سکتی ہے۔ ماضی میں انہوں نے جو کولیشن حکومت بنائی تھی ان کی وجہ سے اتنی کارکردگی بہتر نہیں ہو سکی، جبکہ انہوں نے عمران خان نے کہا ہے اچھا ہوا کہ اس کرائسس کے دوران مفاد پرست چھوڑ گئے اور اب تحریک انصاف کے مخلص اور درینہ ساتھیوں کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے توقع ہے کہ مجھے ستمبر کے لاسٹ ویک یا دسمبر تک آئینی ماہرین کے مطابق عمران خان کی رہائی ممکن ہو جائے گی۔ اگر اکتوبر کے فرسٹ ویک میں عمران خان کو رہا کر دیا جاتا ہے اور الیکشن فروری میں ہوتے ہیں تو عمران خان پورے ملک میں جلسوں کی حکمت عملی بنائیں گے، جو کہ ان کے لیگل ایڈوائزروں کو آج انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ اگر میں رہا ہوتا ہوں تو میں نے پورے ملک میں دورے کرنے ہیں اور الیکشن مہم چلانی ہے۔ انہوں نے کہا میں مجبور پاکستانی عوام مجبور کر دے گی کہ 90 دن سے آگے الیکشن لے جانا آئین سے انحراف کرنا ہے اور نگران حکومت کو مزید وقت نہیں دیا جا سکتا۔ ناظرین، لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کم اور مسلم لیگ کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کردار اور اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کا کردار اہم ترین ہوتا جا رہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں بڑے کیسوں میں کیا فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔